کتب کے اندر ایک واقعہ نقل ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سید زادہ تھا، ان کی زوجہ تھی اور ان کی کچھ بچیاں تھیں، 2-3 بچیاں۔ اتنے میں اس سید زادے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس سید زادے کا انتقال ہوا، ان کی جو زوجہ تھی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند، یہ ایک علاقہ ہے، وہاں آ گئے۔ جب وہ وہاں آ گئے تو اب ان کے پاس نہ گھر، نہ کھانے کے لیے کچھ، لباس بھی اتنا عمدہ نہیں۔ تو انہوں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھایا اور محلے میں دیکھا ایک معزز شخص ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو سید زادی نے لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شہر کا امیر آدمی ہے، مسلمان امیر آدمی ہے، اور لوگ جو اس کے پاس بیٹھے ہیں اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ سید زادی ان کے پاس گئی اور ان کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی کہ میں سید زادی ہوں، مسجد میں میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے خاوند کا انتقال ہوا تھا، میں وہاں سے یہاں آئی سمرقند کے علاقے۔ اب میرے پاس نہ گھر ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ میری مدد کریں، کچھ کوئی کمرہ رہائش کے لیے دے دیں اور کچھ لباس اور کھانے کے لیے پیش کریں۔ اس شخص نے جو مسلمان بھی تھا، امیر بھی تھا، اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ، تم سید ہو، اس پر کیا دلیل ہے؟ میں کیسے مان لوں تم سید ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر آئی ہوں، میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے آگے اس نے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی پیش کرنے کے لیے گواہ نہیں، تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی کسی کی مدد ویسے بھی کر دیا کریں، کبھی کبھی کسی کی مدد ویسے بھی کر دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، کوئی لاچار اپنی مجبوریوں کو زیادہ طور پر بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ اللہ کا نام لے کر اس کی مدد کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ وہ سید زادی وہاں سے لوٹی اور تھوڑا آگے چلی، ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے گرد بھی لوگ ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ بندہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی امیر آدمی ہے اور یہ جو اس کے پاس بیٹھے ہیں اس کے چاہنے والے ہیں۔ وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، میری مدد کرو، میری بچیاں بھی مسجد میں بیٹھی ہیں، میرے پاس نہ گھر ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں یہاں آئی ہوں۔ اس شخص نے اس سید زادی کو کہا، نوکر صاحب بھجوائے، کہا ان کی بچیوں کو بھی لے آؤ، اسے ایک الگ سے کمرہ دیا، بچیوں کے لیے لباس بھی بھیجا، باپردہ کمرہ دیا اور کھانا بھی بھیجا۔ اور اس کے بعد وہ شخص جو دوسرا تھا وہ مجوسی تھا۔ مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہو، خدا کو نہیں مانتا، آگ کی پوجا کرتا ہے، آگ کو اپنا سب کچھ مانتا۔ یہ شخص جب اپنے گھر میں انہیں سب چیزیں مہیا کی، اب رات ہوئی تو مسلمان امیر شخص رات خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ قیامت کا منظر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک عالی شان محل ہے۔ تو یہ مسلمان امیر آدمی اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور حضور نے ان سے اپنا رخ پھیر دیا۔ اس شخص نے کہا، مسلمان جو امیر تھا، اس نے کہا، حضور یہ محل کس کا ہے اور آپ مجھ سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ اور حالانکہ میں مسلمان بھی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، اس پر کوئی دلیل پیش کرو، تم مسلمان ہو، اس پہ کوئی دلیل تو، کوئی گواہ تو ہوگا۔ اس نے کہا، حضور میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا کہ میرے خاندان میں سے ایک سید زادی اور بچیاں بھی تمہارے پاس آئی تھی، تم نے تو اس کے حسب اور نسب پر دلیلیں مانگی، اب تم بھی دلیل پیش کرو، لہٰذا یہ محل تمہارا نہیں ہے، تم وہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ صبح اٹھا تو یہ رات کے خواب کو دیکھ کر غمزدہ اس شخص نے کیا کیا، اگلے دن صبح جیسے ہی ہوا، ایک بات یاد رکھیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، جنت کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، جہنم کو دیکھا نہیں ایمان لایا،
عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی پہنچتا ہے، برحق ہے، دیکھا نہیں، مرنے کے بعد دیکھے گا، ایمان لایا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس نے دیکھی نہیں، بن دیکھے پر ایمان لانے کا نام مومن ہے۔ اس سے پچھلے دن معلوم نہیں تھا، لیکن رات خواب میں دیکھا تو اگلے دن غم زدہ ہو گیا۔ پھر جو ہے ہوا کیا کہ جو ہے اب پورے شہر میں، پورے علاقے میں جو ہے اب وہ ٹٹولنے لگا، دیکھنے لگا کہ وہ سید زادیاں کہاں ہیں، ان کی بچیاں کہاں ہیں، وہ دیکھنے لگا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک مجوسی کے ہاں ہے، ایک مجوسی کے گھر میں ہے، تو پھر جو ہے اس شخص نے کیا کیا، اس مجوسی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ایسا کرو 10,000 درہم لے لو اور اس سید زادی کو اور اس کی بچیوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں 10,000 درہم لے لوں، ان کا حوالے کروں، اگر تم مجھے اپنی پوری دولت بھی دے پھر بھی حوالے نہ کرو۔ نے کہا یار تو میری بات سمجھ تو صحیح، تم مجوسی آدمی ہے، تجھے کیا لگی ان سید زادی سے، ان کی بچیوں سے، تو ایسا کر پیسے جتنا لیتا ہے لے لے، لیکن انہیں میرے حوالے کر۔ اس نے کہا تو پوری دولت بھی دے دے، میں پھر بھی حوالے نہیں کروں گا۔ پھر مجوسی نے کہا کہ کل رات جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، کل رات جو خواب تو نے دیکھا ہے، وہ محل تو نے دیکھا ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ سب سے یہ سید زادی میرے گھر میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ حضور کے خاندان کی برکت ہے، تعظیم اور توقیر ان کی لازمی ہے، ضروری ہے، تو یہ اسی کی برکت ہے۔ ہاں یہ چیز بھی تو سمجھ لے، جو محل تو نے دیکھا ہے وہ محل میرا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھے عطا فرمایا۔